بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام صحت اور حکمت کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز حضرات کرام، اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمتوں کو انسان سبحان اللہ جب استعمال کرتا ہے تو اگر صحیح طریقے پر استعمال کرے تو اس کے فوائد بھی ملتے ہیں، اور اگر اسے صحیح طریقے سے استعمال نہ کرے تو یقیناً اس کے نقصانات بھی جنم لیتے ہیں۔ ناظرین کرم، اسی طریقے سے جو ہم غذائیں کھاتے ہیں، غذائیں کھانے کا طریقہ بھی ہے۔ اگر ہم غذاؤں کو جو استعمال کرتے ہیں بس اوقات ہم اس میں بڑی بے احتیاطی کر لیتے ہیں، اور آج کل کے دور کے اندر تو غذا کے اندر کھانے میں اتنی جلد بازی ہو چکی ہے اور اتنی افراتفری، اور پھر ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے بیٹھ کر کھانا ہے یا کھڑے ہو کر کھانا ہے۔ اور اب تو ہم کیونکہ پیسے والے ہو چکے ہیں، مال و دولت آ چکی ہے، تو ہمارے ہاں بیٹھ کر کھانا جو ہے یہ ایک معیوب سمجھا جاتا ہے۔ خاص طور پر آپ دیکھ لیں شادی بیاہ اور ان کے اندر اتنے کھانے کا بندوبست کیا جاتا ہے، اور مہنگے سے مہنگے اچھے سے اچھا کھانا اور اچھی سے اچھی غذا کا بندوبست کیا جاتا ہے، لیکن وہاں کھانے والے کس طرح کیسے کھاتے ہیں؟ اگر وہیں پر کوئی بیٹھ کر کھانا کھائے تو وہ معیوب سمجھا جاتا ہے، اور وہیں پر اگر کوئی کھڑے ہو کر کھائے تو وہ فیشن سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بارے میں حدیث مبارکہ کیا ہے۔ قربان جائیے، ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے ہمیں سبحان اللہ ہر شعبہ زندگی میں رہنمائی فراہم کی۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم بدہضمی کا شکار ہو، تمہیں بدہضمی ہوتی ہے، کھانے کے بعد تمہارا کھانا ہضم نہیں ہوتا، تو یہ غور کرو کہیں تم ٹیک لگا کر تو کھانا نہیں کھاتے، کہیں تم کسی یعنی کہ کہیں پر کھڑے ہو کر تو کھانا نہیں کھاتے، تو ٹیک لگا کر کھانا کھانا، تکیہ لگا کر کھانا کھانا، اور اسی طریقے سے کھڑے ہو کر کھانا کھانا، ناظرین کرام اس سے بدہضمی کی شکایت ہمیشہ رہتی، اور اس کا معدہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کھانا کھاتے وقت ہمیں بہترین طریقہ اب اصل میں ایک وقت ایسا آ چکا ہے، کیونکہ پہلے زمانے کے اندر لوگوں کے پاس اتنا مال و دولت نہیں تھا، زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، زمین پر دسترخوان لگتا تھا، اور ماشاءاللہ بڑے سمٹ کر سب ایک ہی پلیٹ میں ایک ہی تھالی کے اندر کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک ساتھ کھانا کھاتے ہو تو اس میں برکت بھی زیادہ ہوتی۔ فرمایا کہ سبحان اللہ، ایک ساتھ جب کھانا کھاتے ہو تو اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ، کیونکہ درمیان میں سے نہ کھاؤ، کیونکہ درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت کا نزول ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ناظرین کرام پہلے زمانے کے اندر جہاں اس کھانا کھانے میں ہمیں آپس میں محبتیں ملتی تھیں، وہیں پر سبحان اللہ بیٹھ کر کھانا کھانے میں ہمارا نظام انہضام بھی درست ہوتا تھا۔ تو ہمیں اگر آج بھی دیکھیں، اگر تو کوئی شرعی عذر ہے کسی کے ہاں، ہمارے ہاں بہت سے ایسے بزرگ ہیں بڑے ہیں جو زمین پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے، تو کوئی بات نہیں، لیکن ہمارے ہاں کرسی پر میز پر بیٹھنے کا، اب یہاں تک کہ بچے جو ہے وہ زمین پر بیٹھ نہیں سکتے، بچے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بیچارے کہیں شرمندہ ہوتے ہیں۔ ایک تو بیچارے اتنے ٹائٹ اور چست لباس ہمیں ان کو پہناتے ہیں، حالانکہ چست لباس پہننا بھی صحت کے لیے مضر ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور بتاؤں، ہمارے استاد حکیم فرمایا کرتے تھے وہ لوگ جن کا معدہ ہمیشہ خراب رہتا ہے تو انہیں دیکھنا چاہیے کہ ان کا زاربند، یعنی جسے پہلے زمانے میں ناڑا کہتے تھے، تو اب تو بیلٹ ہو چکی ہے، پینٹ کے اندر پینٹ پتلون بہت زیادہ لوگ پہنتے ہیں، کوئی مذاقے کی بات نہیں، ہر کھلا ڈولا لباس آپ پہنتے ہیں اس میں کوئی مذاقے کی بات نہیں ہے، لیکن جب آپ بیلٹ باندھ کر بیٹھتے ہیں تو بیلٹ کی وجہ سے آپ کا جو پیٹ ہے اس پر دباؤ، اس پر پریشر پڑتا ہے، اس پر پریشر پڑنے کی وجہ سے
ہم بہت سی اور جہاں مثانے کی کمزوری کی شکایت ہمیں ہو جاتی ہے وہیں پر ہمارے معدے کی خرابی بھی جنم لیتی ہے. تو اس لیے حضرات کرام اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی غذاؤں کو نعمتوں کو استعمال کریں کھائیں پیئیں سبحان اللہ یا پہننے کے لیے لباس پہنے تو ایسا لباس پہنے جو یقیناً خوبصورت تو اپنی جگہ پر ہوگا لیکن وہ لباس میرے اور آپ کے جسم کو سکون کے میرے اور آپ کے جسم کے لیے سکون کا باعث ہو نہ کہ اس کے لیے اتنا مہنگا ترین لباس پہننے کے باوجود بھی اگر آپ نے اتنی مہنگی پینٹ کی جو ہے وہ خریدنے کے باوجود بھی اگر آپ کا معدہ ہی اس سے خراب رہے تو ناظرین کرام پھر اس کا کیا فائدہ. تو اس لیے یہ تھوڑی سی توجہ دلانا میں ضروری سمجھتا تھا. اب ناظرین کرام آج کا پروگرام جو ہے وہ آپ کے نام ہوا کرتا ہے اور آج کے پروگرام میں ناظرین کرام آپ کی صحت اور سوالات اور جوابات الحمدللہ ہم آپ کے صحت کے جو متعلق سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات دیا کرتے ہیں. چلتے ہیں بلا توقف کچھ پچھلے ویک کے سوالات کی جانب اور انشاءاللہ العزیز پھر اس پروگرام کے آج کے پروگرام میں انشاءاللہ جو ہماری لائیو کالز وہ کھول دی گئی ہیں تو انشاءاللہ آپ حضرات جو ہے کال کر سکتے ہیں. ناظرین کرام پچھلے ویک میں ہمارے پاس کچھ کالز کچھ سوالات جو رہ گئے تھے ان میں سے ایک ہماری بہن ہے فرا ان کی عمر جو ہے ان کی بیٹی ہے غالباً فرا ان کی بیٹی ہیں ان کی عمر جو ہے 11 سال ہے اور 42 جو ہے ان کا ویٹ ہے 42 kg اور چہرے پر دانے نکل آتے ہیں پیشانی پر بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں گردن اور چیسٹ کے درمیان میں بھی چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں. تو اس کے حوالے سے کچھ بتلائیں. تو دیکھیں چہرے پر دانے اور پیشانی پر دانے عمر کے لحاظ سے خاص طور پر جب بھی بلوغت کی عمر ہوتی ہے یا بچیوں میں حدیث طیبات میں فقہ کی کتب میں لکھا ہے کہ بچیاں 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے یہ کیفیت جوان بچوں میں بچیوں میں یہ ہو جاتی ہے. لیکن اس کے اندر اگر غذا کے اندر تھوڑی سی توجہ دے دیں تو انشاءاللہ العزیز یہ دانے پھر نکلنا بھی کم ہو جاتے ہیں. ایک تو خاص طور پر بچیوں کا جو غذا کا نظام ہے تو وہ کھاتی جو ہے وہ ایک تو بچیوں کا مردوں کا کھانا جو ہے وہ ذرا مختلف ہوتا ہے خواتین کا اور بچیوں کا مزاج جو ہے وہ ذرا مختلف ہوتا ہے. تو اس میں بچیاں جو ہے زیادہ آج کل جو دیکھا جا رہا ہے وہ ینگ جنریشن جتنی ہے چاہے وہ لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں وہ فاسٹ فوڈ کی طرف بہت جاتے ہیں. تو فاسٹ فوڈ سے تھوڑا سا اپنے آپ کو بچائیں اور قبض نہ ہونے دیں. اگر جوان بچے کو قبض رہتی ہے تو اس کے چہرے پر دانے کبھی ختم نہیں ہوتے. اسی طریقے سے اگر وہ تلے ہوئے یعنی کہ چکن وغیرہ کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں تلی ہوئی چیزیں غذاؤں کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ دانے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اس چیز سے تھوڑا سا پرہیز کریں. سادی غذا استعمال کریں. آپ صبح ناشتے کے اندر جو ہے اچھا انڈے وغیرہ فش وغیرہ کچھ دنوں کے لیے اس کو ذرا جو ہے وہ کم کر لیں. اچھا اس کے علاوہ سبزی وغیرہ کا استعمال کریں. اگر سبزی کے اندر گوشت وغیرہ بھی ڈال لیتے ہیں شوربے والا بنا لیتے ہیں تو کھا لیں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن زیادہ گرم غذاؤں سے پرہیز کیا جائے اور دوسرا زیادہ گرم پانی سے منہ نہ دھویا جائے. زیادہ کوشش یہ کریں کہ آخر میں جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھنڈا پانی جو ہے اپنے آنکھوں اپنے چہرے پر جو ہے اس کو فریش پانی مار دیا کریں. اس سے کافی سکون آئے گا. اچھا اس کے علاوہ کیا کرنا ہے کہ اپنے چہرے پر لگانے کے لیے میں آپ کو بتلا دیتا ہوں. یہ ایک نسخہ ہے اسے نوٹ کر لیں. جن کے چہرے پر بھی پمپلز ہیں کیل ہے مہاسے ہیں یا اکنی ہو جاتی ہے دانے ہو جاتے ہیں تو اچھا ان کو بار بار چھیڑے نہیں. بس اوقات کیا ہے خارش آتی ہے تو یا ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کو چھیڑنا شروع کر دیتے ہیں پھر وہ نشان رہ جاتے ہیں تو اس کو چھیڑے نہیں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یہ لے لیں یہ آلو جسے ہم کہتے ہیں پوٹیٹو. یہ پوری دنیا کے اندر آپ ایک ایسی سبزی ہے کہ جو پوری دنیا میں آپ کو میسر آئے گی. تو ماشاءاللہ آلو لے لیں چھوٹا تقریباً ایک آدھا تقریباً 2 انچ لے لیں اور اسے کدوکش کر لیں. اور کدوکش کرنے کے بعد جو ہے آدھا آلو لے کر اس کو کدوکش کر لیں اور اس کو اس کے ساتھ جو ہے 1 چمچ آپ چنے کا بیسن ڈال دیں اور اس میں 1 ٹیبل اسپون آپ ہنی ڈال دیں. اچھا یہ ٹیبل اسپون آپ نے چنے کا بیسن ڈالنا ہے اور 1 ٹیبل اسپون آپ نے اس میں ہنی ڈالنا ہے. اور اسی طریقے سے آپ نے اس میں 1 ٹیبل اسپون آپ نے اس میں بلکہ 1 ٹی اسپون آپ نے اس میں لائم ڈالنا ہے. لائم جسے ہم لیمبو کہتے ہیں تو وہ لیمبو ڈالنا ہے 1 ٹی اسپون. اور اس کے اندر آپ نے 1 چمچ 1 ٹیبل اسپون آپ اس میں ارکے گلاب ڈالیں گے. تو اس کو مکس کر لیں پیسٹ کو. اس کو چہرے پر لگائیں لیٹ جائیں اور اس کو پابندی سے چہرے پر لگائیں. اس کے علاوہ کیا کریں آپ ٹھنڈا دودھ لے کر کسی روئی کی مدد سے کاٹن بڈس کی مدد سے چہرے پر ٹھنڈا دودھ لگایا کریں. اس کے علاوہ اگر ان کی جلد جو ہے زیادہ چکنی ہے آئلی ہے تو پھر صرف اور صرف ایک نسخہ اور ہے
یہاں سے ویسے مل جاتی ہے اگر یہ میسر آ جائے، ملتانی مٹی جسے کہتے ہیں، ملتانی مٹی اس کو گھیلا کر لیں، اور اس کے اندر جو ہے 1 چمچ عرق گلاب، یہ عرق گلاب کے اندر گھیلے کر لیں، اور اس کو گھیلا کرنے کے بعد اس کو چہرے پر لگائیں اللہ کے حکم سے. یہ بھی کافی، دیکھیں پہلے زمانے کے اندر خواتین ہوا کرتی تھی، ان کے سادے لوگ ہوا کرتے تھے، یہی ملتانی مٹی جو ہے، چکنی مٹی جو ہے وہ چہرے پر لگا لیا کرتے تھے، دانے وغیرہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتے تھے. تو یہ بڑی زبردست نسخے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سے نسخے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ اگر ان کی بہت زیادہ آئلی اسکن ہے تو آپ صرف اور صرف آلو کا استعمال بھی الگ کر سکتے ہیں انڈیویجولی طور پر. اسی طریقے سے آپ صرف اور صرف چنے کا بیسن اور اس کے ساتھ جو ہے شہد کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. تو شہد جو ہے، اچھا اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو کیل ماہ سے پہلے ہوئے تھے، اس کے بعد اس کے داغ جو ہے وہ چہرے پر رہ جاتے ہیں. تو داغ کو ختم کرنے کے لیے شہد جیسی نعمت سے علاوہ کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. چہرے پر داغ ہو، جسم پر کہیں بھی داغ ہو، اس داغ کو ختم کرنے کے لیے یہ کلونجی کا تیل اور شہد یہ زبردست نعمت ہے. اس کو چہرے پر لگائے، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ختم ہو جائے. اچھا، اس کے علاوہ ہماری ایک اور کالم تھی، بہن ہماری، ہماری ایک بہن تھی، ان کی بیٹی ہیں 15 سال کی، اور زہرا نام ہے، لندن سے، اور 47 kg ان کا وزن ہے. چند دنوں سے ان کے کہتی ہیں کہ حلق میں درد ہو رہا تھا، تقریباً 5-6 دنوں سے. اس کے بعد جو ہے اب یہ حلق اور چیسٹ تک، یعنی کہ یہ اب یہ درد نیچے تک جاتا ہے، گلے سے نیچے سینے تک جاتا ہے، اور کوئی چیز سولو بھی نہیں کر سکتی، کوئی چیز گلے سے نیچے بھی یعنی نہیں اتار سکتی. تو اس کے حوالے سے کچھ بتائیں. دیکھیں، ایک تو غرارے کریں آپ، خاص طور پر غرارے کریں. اور دوسرا، اگر ان کو ابھی تک گلے کے اندر یہ محسوس ہوتا ہے، پہلے زمانے کے اندر لوگ مچھی وغیرہ کھا لیں یا فش وغیرہ کھا لیں، تو اب تو ہمارے ہاں بچے بھی نازک ہو چکے ہیں نا. پہلے زمانے میں تو فش کھاتے تھے تو کانٹے بھی منہ میں چلے جاتے تھے، بس اوقات گلے میں بھی چلے جاتے تھے. اس کو سب سے بہترین طریقہ کرتے تھے، وہ فٹافٹ اوپر سے گھی، دیسی گھی وغیرہ پلا دیا کرتے تھے. اب یہاں کا ماحول تو وہ ہے نہیں. تو اب اس کے لیے کیا کریں، آپ سب سے پہلے ایک کام کر لیں کہ گلے کے میں ایک تو غرارے کریں، کلونجی کا پانی اور نمک، یعنی کلونجی لے لیں آپ 1 ٹی اسپون، اور نمک ایک پنک سالٹ لے لیں 1 ٹی اسپون. اس کو ابال لیں. ابالنے کے بعد اس کو نیم گرم رکھ لیں، اور اس کو رات کو بھی سوتے وقت غرارہ کریں، صبح کے وقت میں بھی غرارے کریں، اور شام کے یعنی ٹی ٹائم میں بھی غرارے کریں. یہ 3 ٹائم غرارے کریں. اس کے بعد کیا کریں کہ آپ ایک کام اور کریں کہ یہ جو میرا قہوہ ہے نا، سونف، زیرہ، ادرک، دار چینی اور منٹ، پودینہ، یہ جو میں قہوہ بتاتا ہوں ہمیشہ، تو یہ قہوہ جو ہے ضرور ان کو پلائیں کھانے کے بعد. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اسی سے کافی فاقہ ہوگا. ابھی مزید کال شامل کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم مزید جوابات دیتے ہیں انشاءاللہ. جی، آج کے پروگرام کے فرسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو جی، السلام علیکم. وعلیکم جی، السلام. نام، عمر، وزن، میری شہر. عمر 76 ہے. وزن پہلے 60 تھا، اب 55، پتہ نہیں اس سے بھی کم ہوئے گا. شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، جوڑوں میں دردیں ہیں. پرابلم یہ ہے کہ میں نومبر میں پاکستان، اکتوبر لاسٹ ویک میں پاکستان گئی تھی. 1 ویک کے بعد وہاں مجھے چیسٹ انفیکشن اور وامٹنگ شروع ہو گئی، اور میں وہاں انہوں نے ڈرپیں بھی لگائی، اینٹی بایوٹکس بھی دیے، کچھ کام نہیں کیا. اور اب 15 سے میں یہاں آئی ہوئی ہوں. یہاں بھی انہوں نے پہلے ملٹی وٹامن ڈاکٹر نے دی کہ آپ بہت کمزور ہو، اس کے بعد انہوں نے اینٹی بایوٹکس دی جو منڈے کو ختم کی ہے. لیکن میرا پرابلم یہ ہے کہ نومبر سے وہ اینڈ آف اکتوبر سے لے کے آج تک میرا کوئی چیز کھانے کا دل نہیں کرتا، نہ پکانے کا دل کرتا ہے. پانی پیتی ہوں، اس کا بھی ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا. پودینہ اور تھوڑی سی سونف ڈال کے پانی ابال کے پیتی ہوں، لیکن میرا کوئی چیز کھانے کا دل نہیں کرتا. اس کے لیے پلیز مجھے بتا دیں کہ میں اچھا، کیا آپ کا کروں. نام کیا ہے؟ میرا نام جی مسز امین ہے. کہاں سے کال کر رہی میں لندن سے کر رہی ہوں. ہیں؟ ابھی پروگرام بھی دیکھ ٹھیک نہیں ہوں، بہت کمزور ہو گئی ہوں، اٹھا نہیں جاتا مجھ سے، انشاءاللہ کیونکہ میں نے انشاءاللہ آپ کوئی بالکل 1 صحت مند ہو ماہ جائیں گے. سے کچھ کھایا نہیں. چائے اچھا، کے شوگر ساتھ کتنا عرصے آدھی سے آپ بریڈ کو کھا لوں گی، پانی پی شوگر؟ لوں گی، کوئی فروٹ. ڈرائی کف بھی بڑی تھی، تو وہ تو اسٹرابری اور کیلا اور دہی کھانے سے کافی سارا فرق پڑا تھا. لیکن اچھا، یہ کھانا بتائیں، وانا نہ پکانے کا دل کرتا ہے، نہ کھانے کا دل کرتا چلیں ہے. پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں، پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا بڑی ہوں. ٹھیک. مہربانی جی، بڑی مہربانی آپ کی. جی، جی نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. نام، عمر، وزن، شہر. جی میرا نام عائشہ ہے اور میں ڈنسٹیبل سے بول رہی ہوں.
اور میری کہاں سے؟ ایج ہے 34. 34. وزن؟ جی وزن کوئی نہیں پتا. اچھا بتائیے سوال کیا ہے؟ سوال میرا یہ ہے کہ مجھے یہ جو میرا دایاں پاؤں ہے نا، میں ٹرینر پہنتی تھی نا تو مجھے تھوڑے تھوڑے لگتے تھے، پھر آہستہ آہستہ میں نے وہ اتار دیے. اب وہاں ایک گند سی ہو گئی ہے. یہ بات ہے 1.5 year ہو گئے ہیں. اس کی وجہ سے مجھے اتنا اب درد ہوتا ہے جب میں چلتی ہوں. میں چل نہیں پاؤں سکتی. میں ٹرینر پہنتی تھی، اب کیا ہو گیا پاؤں میں؟ گند سی ہو گئی ہے درمیان میں. جب میں کیا ہو گیا؟ چلتی ہوں نا اب درد ہوتا ہے. پاؤں کے درمیان میں درد ہوتا ہے؟ جی گند سی ہو اچھا گئی ہے. اچھا، کوئی گانٹ سی پڑ گئی ہے؟ جی جی. اب جب بھی میں چلتی ہوں نا تو مجھے اس جگہ کا بہت درد ہوتا ہے. چل نہیں سکتی اتنا میں، اس کی وجہ سے. تو پلیز اچھا آپ یہ کچھ بتا، بتا آپ کا دیں. وزن جو ہے نارمل ہے یا 70 kg ہوگا آپ کا؟ نہیں 70 سے نہیں ہوگا، البتہ ہوگا 65 کے درمیان ہوگا. اتنا ٹھیک ہے ہوگا. ٹھیک ہے. صرف پاؤں میں تکلیف ہے، باقی اس کے علاوہ آرتھرائٹس وغیرہ تو نہیں بدلا آپ کو ہوا کوئی؟ نہیں نہیں. چلیں پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی نام، عمر، وزن، شہر. میں نے صرف سوال، بس چھوٹی سی بات کی ہے. جی جی پوچھیے پوچھیے. جی جی پوچھیے. جی جی کال بات کیجیے میں سن رہا ہوں. جی نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیں میں رخسانہ بات کر رہی ہوں، ایج 58 ہے. وعلیکم السلام. جی جی ٹی وی سے نہ سنیں، آپ ٹیلی فون لائن پر ہی بات رہے ہیں. جی ایج بند کر 58 دیا، ہے، وزن کتنا ہے؟ بند کر دیا سوری. تو 58 ایج ہے، 91 ویٹ ہے. یہ سوال کیا ہے؟ سوال بھائی تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے. وہ تھوڑا یہ ہے کہ میری باڈی، ریسیور منہ جو ہے ریسیور کے قریب کریں. جی جی تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے. وہ یہ ہے کہ میری باڈی میں نا موکس بنتا ہے، بلغم بنتا ہے. کیسے پتہ چلا آپ کو بلغم آتا ہے باہر؟ جی اب آنے لگ گیا، پہلے نہیں آتا تھا. میرے چیسٹ کیسا ایکس رے کلر ہوئے، ہے؟ ایم آر کیسا آئی. کلر ہے اس کا؟ جی سوری سے گئے. کیسا کلر ہے؟ جی وائٹ ہے، سم ٹائم تھوڑا سا تھک ہوتا ہے، سم ٹائم بالکل لکوڈ سا ہوتا ہے. اچھا تو یہ تقریباً کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے؟ تقریباً 1.5 سال ہوا ہے. آپ کو کوئی سانس کی تکلیف تو نہیں رہتی؟ کوئی پھیپھڑوں کی کوئی اب اس تکلیف تو کے نہیں ہوئی کبھی؟ اس کے بعد جی تھوڑا میں ایسمیٹک ہو گئی. اس کے بعد میں تھوڑی ایسمیٹک ہو گئی. انہیلر لیتی ہیں؟ جی نیلر لیتی ہوں، وینٹولین. کون سا لیتی ہیں؟ جی وینٹولین لیتی ہوں جو گرے کلر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کتنا عرصے سے؟ تقریباً یہ بھی 1.5 سال سے انہوں نے مجھے دے دیا. سم ٹائم وہ کہتے ہیں نیبولائز کر لو، وہ بھی کر لیتی ہوں تو اس سے بہت بہتر ہو جاتی ہوں میں نیبولائز کرنے اچھا سے. ڈیری آئٹم میں کیا استعمال کرتے ہیں آپ؟ میں نے ابھی تو چاول وغیرہ چھوڑ دیا، آلو چھوڑ دیا، دودھ چھوڑ دیا، دہی چھوڑ دی، بس دوسرا کھانا وانا کھاتی ہوں. تھوڑا سا میں ان صرف چیزوں سے ایپل پرہیز کریں، لیتی ہوں. خاص طور پر انہی ایام کے اندر، سردیوں کے دنوں میں نا زیادہ. تو میں ذکر کرتا ہوں کہ بلغم کے لیے، اس کے علاج کے لیے، کہ مطلب اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو کاٹنے کے لیے ہم کیا استعمال کر سکتے ہیں، وہ میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. پروگرام دیکھیں آپ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام، عمر، وزن، شہر. جناب میں دعا اعظم میرا نام ہے، محمد اعظم. عمر 78 ہے، وزن میرا 11 ستون ہے. جی محمد اعظم صاحب فرمائیے. جی میں سوال اصل حافظ صاحب یہ بات ہے کہ مجھے کہتے تھے کہ آپ کے ریڈ سیل زیادہ ہیں. جی آپ سن رہے ہیں؟ یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ ڈاکٹر نے. تو کب کہا تھا؟ انہوں نے دو دفعہ خون نکالا، آدھا پینٹ. اچھا
रेड सेल ज्यादा है, वाइट कम है। तो 6 महीने के अंदर खून बना ही नहीं। उन्होंने फिर निकालने की कोशिश की, कहते हैं ये तो आपका खून ही नहीं बन रहा इतना। शुगर है ये आपको? मारू बोन की तल्लक है इसका। आपको शुगर है? हाँ शुगर है, बिल्कुल शुगर है। ब्लड प्रेशर कितना है, अरसे वो से? गोली में खाता हूँ। वो मैं कंट्रोल में रखी हुई है, इसलिए कि ज्यादातर मैं शुगर कितना सब्जियों का अरसे से है इस्तेमाल करता तकरीबन? हूँ। शुगर कितना अरसे से है आपको? शुगर 10 तक जाती है। नहीं नहीं, कितना कितना टाइम हो गया? 1 साल, 2 साल, 3 साल, वो नहीं 5 साल? टाइम, अवसर टाइम तो ये तो 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। अच्छा, 18 अल्लाह साल पाक हो ला गए। बासतुहुन इंशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाएंगे। प्रोग्राम देखिए, मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है? इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। ये नाम, उम्र, वजन, शहर? मेरा नाम यास्मीन है, मेरी उम्र 75 है और मेरा वजन 10 है। जी फरमाइए। जी, मेरा ना घुटना है ना लेफ्ट का, मैंने काफी जो जो दवाइयाँ थी टीवी में बताते सब कुछ मैंने ट्राई किया, तो आप इनको फोन करती थी लेकिन इनका बिजी जाता था नहीं, टीवी की मगर आवाज आज बंद लग करें, गया। आपकी आवाज रिपीट आ रही है। अपनी टीवी की आवाज को बंद करें। ओके, बंद कर दिया। तो जी जब मैं बताइए, खड़ी भी घुटने होती में हूँ आपको, तो घुटने में खींच तकलीफ पड़ती क्या है है? घुटने के नीचे, और जैतून घुटने का में तकलीफ, तेल वो उसकी भी मालिश की, सब कुछ किया लेकिन नहीं फर्क पड़ा। आपको घुटने में दर्द है? घुटने में दर्द है, लेकिन जब खड़ी होती हूँ ना तो खींच पड़ती है। जब खड़ी होती हैं तो तकरीबन कितना अरसा हो गया ये खिंचाव पड़ता है? ये तो अभी काफी टाइम हुआ है, वो दवाइयाँ करती रही नहीं फर्क, लेकिन इनको फोन करती रही लेकिन इंगेज कभी मिलता ही नहीं था। आज अल्लाह का शुक्र है कि लग गया। तो फिर आज आप जो है ना स्पेशल सदका निकालें अल्लाह के रास्ते में। आप शुक्र है अल्लाह अल्लाह पाक का आपको आपको सेहत तंदुरुस्ती दे कि आज आपकी कॉल लग गई। अच्छा, शुक्र। इसके अलावा आपको अर्थराइटिस तो नहीं है? आर्थराइटर भी है लेकिन सिर्फ ये पाँव का ही मसला है। अच्छा, इसके अलावा आपको शुगर? जी नहीं, अभी तो सब कुछ डॉक्टर ने चेक किया था, पहले थी लेकिन अभी सब कुछ मेरा रिजल्ट नॉर्मल आया है। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह क्योंकि मैं माशाल्लाह। हर रोज चले, जैतून का तेल दूध में डाल के सुबह शाम पीती थी। अल्लाह का शुक्र है, उससे मुझे नहीं बहुत नहीं, सुबह शफा शाम हो इतना गई। ज्यादा ना पिए, बस सुबह के वक्त में पी लिया करें। बाकी मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है? प्रोग्राम देखें आप इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नाज़रीन किराम, हम कुछ जवाबात की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद फिर हमने ब्रेक की तरफ, फिर उसके बाद हमने ब्रेक पे भी जाना है। हमारी मिसेस अमीन है, इनकी उम्र 76 है, 55 केजी इनका वजन है। लंदन से इन्होंने कॉल की। इनको शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, जोड़ों में दर्द भी है। पाकिस्तान में गई थी, इनको चेस्ट इन्फेक्शन हो गया था और फिर यहाँ आई, इन्होंने एंटीबायोटिक कोर्स भी किया, लेकिन अब इनकी सूरत हाल ये है कि तबीयत इनकी संभल नहीं रही है और इनको भूख भी नहीं लगती। देखें, एक तो ये है कि आप एक तो मेरा कहवा जरूर इस्तेमाल करें। मेरा कहवा सीने के अमराज के लिए, चेस्ट इन्फेक्शन के लिए जबरदस्त है, शुगर के लिए मुफीद है और आपके जोड़ों के दर्द के लिए भी मुफीद है। लेकिन उसके अंदर सिर्फ मेथी दाने का आपको इजाफा करना होगा। सौंफ लेने 1 टीस्पून, जीरा लेने 1 टीस्पून, अदरक लेने 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा और दालचीनी ले लें 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा और आप दो अदद छोटी इलायची ले लें, अजवाइन ले लें 1 टीस्पून, मेथी दाना ले लें 1 टेबल स्पून और आप इसके अलावा जो है इसमें मिंट यानी सूखा पुदीना ले लें या आप जो है वो फ्रेश पुदीना ले लें। वो तकरीबन 20 से 25 पत्तियां डाल दें। इसको तकरीबन 2 कप पानी डालकर उसका कहवा तैयार करें। इस कहवे को आप खाने के बाद भी इस्तेमाल किया करें और खाने से पहले भी आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो आपकी भूख भी खुलेगी। इसके अलावा दिन के अंदर आप क्या करें कि धनिया, पुदीना, ग्रीन चटनी जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर कोई आपने दही वगैरह, रायता वगैरह नहीं बनाना है, आपने उसके अंदर कोई चीज शामिल नहीं करनी। सिर्फ धनिया, पुदीना, ग्रीन चिली और ज्यादा से ज्यादा उसमें एक अखरोट शामिल कर लें और उसमें थोड़ा सा आपने जीरा भूनकर, जीरा और ये धनिया हल्का सा ये भूनकर इसमें शामिल कर दें। इसको, इस चटनी को थोड़ा थोड़ा हल्का सा नमक डालकर इसको थोड़ा थोड़ा चाटें, तो इससे इंशाल्लाह आपको काफी फर्क आएगा। बाकी मैं मजीद भी जो है मैं जिक्र करूंगा। अभी हमने चलना है ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापसी पर मजीद जो है मैं आपकी सेहत से मुतालिक मजीद शुगर के लिए और भी मैं आपको जिक्र करता हूँ। चलते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक की तरफ नाज़रीन किराम और ब्रेक से वापसी पर इंशाल्लाह हमारा ये प्रोग्राम
صحت اور حکمت جو ہے وہ جاری ہے. لیکن ناظرین کرام میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سوالات میں مجھ تک پہنچتے ہیں کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان سوالات کے جوابات میں دیتا رہوں انشاءاللہ. چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جی ناظرین کرام آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو اور آپ کا پسندیدہ پروگرام صحت اور حکمت جاری ہے. ناظرین کرام سوالات کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. ہماری مسز امین کے کو شوگر بھی ہے اور بلڈ پریشر بھی ہے اور جوڑوں میں درد بھی ہے. دیکھیں ایک تو شوگر بلڈ پریشر، اس کے لیے آپ کیا کریں کہ میرا ایک نسخہ ہے اسے آپ استعمال کریں، اس سے انشاءاللہ العزیز شوگر کے بے شمار پیشنٹ اور خاص طور پر بلڈ پریشر کے پیشنٹ جو ہے ان کو کافی اس سے فاقہ ہوا ہے. ایک تو میرا قہوہ آپ استعمال کریں گے وہ بھی شوگر کے لیے مفید ہے اور بلڈ پریشر کے لیے مفید ہے. اس کے علاوہ آپ جوڑوں کے درد کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، رات کو سوتے وقت آپ نے ہلدی والے پانی کے ساتھ 1 ٹی اسپون آپ نے میتھی دانہ استعمال کرنا ہے. یہ کیونکہ آپ کو شوگر بھی ہے، اگر آپ کو شوگر نہ ہوتی تو یہی آپ کو ہم ہلدی والے دودھ کے ساتھ پھر آپ کو استعمال کرواتے ہیں. تو آپ رات کو کیا کیا کریں، یہ میتھی دانہ ہلدی والے دودھ کے ساتھ نہیں بلکہ ہلدی والے پانی کے ساتھ آپ استعمال کر لیں. اور اس کا میں نے بنانے کا طریقہ ہمیشہ بتلایا کہ 3 انچ کا ٹکڑا جو ہے ہلدی کا، فریش ہلدی کا ٹکڑا، پانی 2 کپ پانی ڈال کر اس کو رکھ دیں، ہلکی آنچ پر ابال لیں اس کو، اور جب 1 کپ رہ جائے اس کعوے کو اتار لیں. اس کے ساتھ جو ہے آپ یہ اپنا میتھی دانہ کھا لیں، اور صبح ناشتے کے بعد بھی آپ یہی میتھی دانہ کھائیں تو آپ کو اس سے بھی زیادہ جو ہے آپ کے جوڑوں کے درد کی جو ہے وہ انشاءاللہ، اور خاص طور پر جو چیسٹ کی آپ کی پرابلم چل رہی ہے یہ اس کے لیے بھی بہت مفید ہے. تو صبح بھی ناشتے کے بعد بھی آپ اسے استعمال کریں انشاءاللہ. اچھا ہماری بہن عائشہ ہیں، ان کی عمر 34 ہے، تقریباً 65 کے جی ان کا وزن ہے. دائیں پاؤں میں ان کو جو ہے یہ ٹرینر پہنتی تھی اور اس کے بعد جو کہتی ہیں کہ پاؤں کے درمیان میں جو کوئی گٹھان سی پڑ گئی ہے تو اب وہاں درد رہتا ہے، اس کے حوالے سے کوئی بتائیں. تو دیکھیں ایک تو سب سے آپ کو ماشاءاللہ یہ پتہ چل گیا کہ ٹرینر کی وجہ سے آپ کو یہ تکلیف ہوئی تھی، تو اس کو ظاہری بات ہے اس کو تو آپ نے چینج کرنا ہی پڑے گا آپ کو، اب تو وہ پہنیں گے بھی نہیں. تو دوسرا کام آپ یہ کریں کہ آپ یہ پانی لے لیں، تقریباً 2 کلو پانی لے لیں، اور اس پانی کے اندر تقریباً 10 ٹیبل اسپون آپ پنک سالٹ ڈال دیں. اس پانی کو ابالیں خوب اچھی طریقے سے، اور جب یہ نیم گرم ہو جائے اسے اتار لیں. اتارنے کے بعد اس کے اندر یہی پاؤں جس پاؤں میں تکلیف ہے اس کو اس کے اندر رکھتے ہیں، بلکہ آپ دونوں پاؤں رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، دونوں پاؤں کو سکون مل جائے گا. اب اس کے بعد کیا ہے، تقریباً 20 سے 25 منٹ جو ہے پاؤں اس کے اندر ہلاتے رہیں، اور پھر اس کے بعد نکال لیں. یہ کام آپ نے رات کو کرنا ہے. اس کے بعد آپ کیا کریں، زیتون کا تیل لے لیں، زیتون کے تیل سے اپنے پاؤں کا مساج کریں. پاؤں میں سوتی جرابیں پہن لیں، سوتی، نائلون کے نہیں پہننے آپ نے، پولیسٹر کے نہیں پہننے، آپ نے سوتی جرابیں جسے کاٹن کے ساکس کہتے ہیں تو وہ پہن لیں، وہ پہن کر آپ سو جائیں. وہ پہن کر سونا بھی کوئی نقصان نہیں ہے. تو آپ وہ اس کے بعد کیا کریں کہ صبح اٹھ کر روزانہ جو ہے اسی جگہ پر آپ زیتون کا تیل کا مساج کریں، آہستہ 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 آہستہ. اس کے علاوہ ایک تیل اور میں بتا رہا ہوں، آپ کیا کریں، کلونجی کا تیل لے لیں. کلونجی کے تیل میں تقریباً 3 سے 4 جوے لہسن کے لے لیں، آرگینک لہسن کے، اس کے اندر اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اس کے اندر اس کو جلا دیں. یہ سرسوں کے تیل کے اندر بھی کر سکتے ہیں، کلونجی کے تیل کے اندر بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیتون کے تیل کے اندر نہیں جلانا ہے اس کو. تو یہ اب اس کو چھان کر رکھ لیں. اسی تیل کے جو ہے اپنے پاؤں کے جہاں پر آپ کو درد ہے وہاں گٹھان، اسی جگہ پر آپ اس کا مساج کریں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے. ہماری بہن رخسانہ ہے، ان کی عمر 58 ہے، 91 کے جی ان کا وزن ہے. ان کے جسم میں بلغم بہت بنتا ہے، اس کے حوالے سے کچھ بتلائیں. اور یہ ان کو تقریباً استما بھی ہے اور گرے کلر کا یہ انہیلر بھی استعمال کرتی ہیں. بہرحال یہ جو ایام چل رہے ہیں نا، خاص طور پر سردی کے ایام، جب بھی سردی آتی ہے تو سردی کے دنوں میں اکثر بچوں میں، UK یورپ میں رہنے والے اکثر بچوں کے اندر، بڑوں میں اکثر یہ بلغم زیادہ بنتا ہے، بلغم کی شکایت زیادہ ہو جاتی ہے. تو ہمیں ایک تو احتیاط اس میں یہ کرنی چاہیے، زیادہ ڈیری یعنی کہ ڈیری کی اشیاء یعنی کہ دودھ کی بنی ہوئی اشیاء کو ہم کم سے کم استعمال کریں. چیز وغیرہ کم استعمال کریں، مائنیز وغیرہ کم استعمال کریں. اس کے علاوہ دودھ جو ہے ٹھنڈا دودھ نہ استعمال کریں بالکل بھی. اس طرح ڈبل کریم وغیرہ یہ اس قسم کی یہ چیزیں بالکل نہ استعمال کریں. فروٹ چاٹ میں ہم ڈبل کریم استعمال کرتے ہیں، آئس کریم وغیرہ بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں. اب تو یہاں ڈیزرٹس کے نام پر بھی بہت کچھ آ گیا ہے، تو وہ بھی ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، خاص کر ان دنوں کے اندر جن کو بلغم بہت زیادہ بنتا ہے. تو اس کے لیے دوسرا کام یہ ہے کہ میں آپ کو بہترین نسخہ بتا رہا ہوں، اس سے آپ کا بلغم وغیرہ بالکل ختم ہو جائے گا. ایک تو یہ ہے کہ آپ صبح نہار منہ کلونجی کا تیل 1 ٹی اسپون
اور ادرک کا جوس 1 ٹی اسپون، اور شہد یعنی ہنی کا ہنی جو ہے وہ آپ تقریباً 1 ٹی اسپون، یہ تینوں نسخے آپ نے صبح نہار منہ آپ نے استعمال کرنا ہے، اسی طرح رات کو سوتے وقت بھی، اور دن میں آپ نے کیا کرنا ہے، میرا قہوہ استعمال کرنا ہے 2 ٹائم، سونف، زیرہ، ادرک، دار چینی، اور یعنی کہ چھوٹی الائچی کے ساتھ آپ نے بڑی الائچی بھی ڈالنی ہے، بڑی کالی الائچی جو کہتے ہیں یہ، لیکن ان تینوں الائچیوں کو، 2 چھوٹی الائچی 1 بڑی الائچی، اس کو کوٹ کر تھوڑا سا پھر اس میں آپ نے ڈالنا ہے، اس قہوے کو پیئیں، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی فائدہ ملے گا انشاءاللہ، مجھے پھر بتائیے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ آپ نا اس کے اندر میتھی دانہ بھی ڈالیں، کیونکہ میتھی دانہ جو ہے آپ کے بلغم کو ختم کرتا ہے اور یہ سینے کو صاف کرتا ہے، تو یہ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، تو قہوے کے اندر آپ یہ بھی ڈالا کریں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ محمد اعظم صاحب ہیں، ان کی عمر 78 ہے اور 11 اسٹون ان کا وزن ہے، ریڈ سیل ان کے زیادہ ہو رہے ہیں، تو بتا رہے ہیں کہ 2 بار ان کا خون نکالا ہے، لیکن اب پھر 6 مہینے کے بعد انہوں نے خون نکالنے کی کوشش کی تو جسم میں خون ہی نہیں نکل رہا تھا، یعنی کہ خون یہ تو تھک ہو گیا ہوگا نا، اس کی وجہ سے، تو شوگر بھی ہے ان کو تقریباً 18 سال سے، اور بلڈ پریشر بھی ہے، دیکھیں ریڈ سیل کی زیادتی ہو اور خون بھی نہ بن رہا ہو تو اس کا علاج ایک ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کیا کریں، صبح نہار منہ لہسن لینا شروع کر دیں، صبح نہار منہ ایک جوا لہسن کا وہ لینا شروع کر دیں، آرگینک لہسن لے لیں، چھوٹے چھوٹے پیسز کریں، منہ میں ڈالیں، اوپر سے ہلدی والا پانی پی لیں، بہترین چیز ہے، آپ کے ریڈ سیل کی زیادتی بہترین نارمل کر دے گا آپ کو، آپ کے خون کو، ایک کام آپ یہ کریں۔ دوسرا کام آپ یہ کریں کہ آپ نا ایک نسخہ تیار کروا لیں، یا خود گھر میں تیار کر لیں، آپ السی کے بیج لے لیں تقریباً کوئی 100 گرام، میتھی دانہ لے لیں آپ 100 گرام، اور آپ تقریباً سونف لے لیں آپ 100 گرام، اور اسی طریقے سے آپ اس کے اندر پھول مکھانے لے لیں 200 گرام، اس کا نسخہ یہ، اس کو سب چیزوں کو بھون لیں، بھوننے کے بعد سے گرائنڈ کر کے اس کا پاؤڈر بنا لیں، نٹس وغیرہ کوئی بھی نہیں شامل کرنا اس میں، تو یہ اس کو نسخہ تیار ہو جائے گا بھون کر، یعنی کہ اس کو آپ بھون کر، اس کا بھوننے کے بعد اس کا پاؤڈر سفوف بنا لیں گے، اس کو صبح ناشتے کے بعد بھی لے لیں، ناشتے کے ساتھ بھی لے لیں، سیریل کے ساتھ بھی لے، سیریل وغیرہ لیتے ہیں اس کے اوپر ڈال کے کھا لیں، نہیں تو ایسی ہی یعنی کہ ہلدی والے پانی کے ساتھ، قہوے کے ساتھ، چائے کے ساتھ اس کو آپ لے سکتے ہیں، اس کو لیتے رہیں تو اس سے انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا، مجھے پھر بتائیے گا انشاءاللہ، کچھ کالز ہیں مزید ان کو شامل کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ مزید جوابات کی طرف بڑھیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بھائی میں عائشہ بات کر رہی ہوں مانچسٹر سے، اور میرا ویٹ ہے 65، اور مجھے پرابلم ہے ناک کی، 2 سال سے ہے یہ۔ وزن کتنا ہے میری بہن؟ 65۔ عمر کتنی ہے؟ 39۔ 29۔ کیا ہے ناک کی کیا؟ جی ناک کی یہ ہے کہ 2 سال سے میرے ناک کی اسمیل بالکل فنش ہے، میں کوئی پرفیوم کی، کوئی کھانے، کوئی اسمیل نہیں مجھے آتی، اور میری اپنی ناک کی اسمیل جب میں اندر سانس لیتی ہوں، کھینچتی ہوں جب اندر، تو وہ اتنی ڈسکسٹنگ اسمیل ہوتی ہے کہ میرا اپنا دل خراب ہو جاتا ہے اس سے، لائک وہ باہر کی اسمیل نہیں ہوتی۔ جی ٹیسٹ وغیرہ کروائے، سی ٹی اسکین وغیرہ یا کچھ؟ جی ڈاکٹر نے ادھر دیا تھا مجھے ایک اسپرے وغیرہ، لیکن اس کے سائڈ افیکٹ اتنے زیادہ تھے کہ مجھے پھر وہ چھوڑنا پڑا، لیکن مجھے ٹیسٹ وغیرہ انہوں نے کوئی ڈائگنوز کیا ہے، کوئی آپ کا چیک وغیرہ کیا ہے، کوئی سی ٹی اسکین وغیرہ کیے ہیں؟ میں اسکین وغیرہ نہیں کیا، لیکن ویسے ہی انہوں نے بتایا تھا کہ ناک کے اندر نا وہ دودھ ہے کچھ، سم تھنگ لائک دس۔ اچھا، ناک کی ہڈی تو نہیں بڑی ہوئی؟ میں بھی یہ میں نے پاکستان سے چیک کروایا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہیں یہ ناک کی پرابلم ہڈی کی ہے، لیکن 2 سال سے اسمیل کی پرابلم ہوگی اب۔ اچھا، اس میں سے آپ کو یہ اس وبا کے دوران یہ کورونا ہوا تھا؟ نہیں۔ الحمدللہ، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوری، میں نے اپنے بیبی کے بارے میں بات کری تھی، وہ 4.5 سال کا ہے میرا بیٹا، اس کی ناک سے نا وہ یہ فلیم جو ہے یہ نہیں ختم ہوتی۔ اچھا، ناک سے جو ہے وہ ناک بہنا بند نہیں ہوتی؟ جی۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ لوگ گھر میں ہیٹنگ وغیرہ کتنے استعمال کرتے ہیں؟ ہیٹنگ ٹھیک ہے، نارمل ویدر اگر ٹھیک ہو تو نہیں چلاتے، اگر ہو سردی تو پھر چلانی پڑتی ہے۔ بچے کو باہر جب لے کے جاتی ہیں تو کیا اس میں تھوڑے سے احتیاط کریں، اور دوسرا یہ کہ بچہ جب رات کو سوتا ہے تو وہ اپنے اوپر رضائی وغیرہ لیتا ہے؟ نو، اسے تھوڑی سی رضائی دیں، وہ سارا ویٹ ہو جاتا ہے پسینے میں۔ پسینے بچوں کو بسا اوقات، لیکن اس کے کمرے میں ٹھنڈک ہوتی ہوگی، ذرا اس پر غور کریں، جہاں پر، کیونکہ بسا اوقات یہ اندرونی طور پر ٹھنڈک کی وجہ سے ہوتی ہے، بچے کا اگر سینے میں اس کی ٹھنڈ ہو تو اس قسم کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تقریباً کتنا عرصہ ہو گیا بچے کو یہ ناک بہنا بند نہیں ہو رہی؟
یہ مور دین منتھ ہو گیا. ڈاکٹر کو بتائیں, ڈاکٹر کو چیک اپ بھی کرائیں. بس اوقات وہ تو یہی ہے کہتے نا. ہیں کہ پیراسیٹامول دیں, جی بولے نیوریفون دیں, پیراسیٹامول دیں اور نیوریفون, بس اس طرح ہی. چلیں پروگرام دیکھیں, میں ذکر کرتا ہوں. نیکسٹ کالر کو شامل کریں گے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. جی کالر آپ آن ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام سعیدہ ہے. وعلیکم السلام. میرا نام سعیدہ ہے. تو میری عمر 70. وزن جی وزن جی بہن سعیدہ, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی آ رہی ہے. یہ بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی 74. 74. جی. اور وزن کتنا ہے؟ about 9 stones. جی فرمائیے. مجھے پتا ہے کیا پرابلم ہے, میرے اسٹمک میں گیس بہت رہتا ہے all the time. اچھا کتنا ٹائم ہو گیا؟ تو گیس اتنا تنگ کرتا ہے تو کچھ کھانے کے جو بھی کھا لو تو اسٹمک بلوٹ رہتا ہے. تو حالانکہ میں نے جب میں کہوا ٹرائی کرتی, میں نے 2-3 دن سے کہوا پیا تھا, یہ جو دال چینی سونف وغیرہ ڈال کے, تو جیرا اور تھوڑی سی وہ ڈالی سی چیزیں, لیکن اس کے ساتھ نا مجھے میری ٹانگوں میں سخت آپ نے سردی کہوے کے لگتی اندر ہے. کیا کیا ڈالا تھا مجھے یہ بتائیں. میرا کہوا جو کوئی پیے اس کو گیس کبھی نہیں ہوگی, گارنٹی ہے. اچھا نہیں, لیکن مجھے پتا ہے میں نے گیس میں نے کیا ڈالا تھا. میں نے سونف ڈالی تھی, تھوڑا سا جیرا, الائچی ڈالی تھی, لیکن اس کے ساتھ نا میری ٹانگیں بہت سرد ہو گئی تھی. صرف آپ نے ساری چیزیں, آپ نے اس میں ادرک نہیں ڈالی, آپ نے اس میں اجوائن نہیں ڈالی, جو چیز پورا نسخہ نہیں ڈالا نا آپ نے. لیکن پتہ کیا بات ہے, میں نے جب بھی میں اجوائن کا پانی یا سونف کا پیوں نا تو میری ٹانگیں بالکل سرد ہو جاتی ہیں. آپ اس میں سے چلیں سونف کو آؤٹ کر لیں, ٹھیک ہے, سونف کو نکال دیں, آپ اجوائن کو ڈالیں. اجوائن جو ہے آپ کے پاؤں کو ٹھنڈا نہیں کرے گی کبھی بھی. اچھا میرا میل میں سب پتا کیا مجھے لگتا ہے, مجھے جیرا بہت ٹھنڈا لگتا ہے. نہیں اصل پتہ کیا ہے, کیا بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, کہتے ہیں حدیث مبارکہ انا ظن عند عبدی, میں اللہ کریم فرماتے ہیں بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. اچھا تو آپ بتائیں کہ مجھے, میں نے پھر ٹرائی تو کیا لیکن گیس اتنا, اور صبح اٹھ کے تو پہلے میں وہ لیتی ہوں. تھوڑی سنیں میری بات. بس اوقات ہم دماغ کے اندر کوئی بات بٹھا دیتے ہیں, حالانکہ وہ ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن ہمارے ساتھ وہ ہو جاتا ہے, اس لیے کہ ہم وہ سوچتے وہ ہیں. تو ایسا سوچے نہیں تو باقی میں انشاءاللہ آپ کو نسخہ ذکر کرتا ہوں. یہ بتائیں اس کے علاوہ شوگر ہے آپ کو؟ نہیں الحمدللہ اور کچھ نہیں ہے. الحمدللہ اللہ آپ کو ٹھیک ہے, صرف یہ گیس نے مجھے اتنا تنگ کیا ہوا ہے کہ بس اس کے بعد کیا. چلیں آپ پروگرام دیکھیں, میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. نیکسٹ کالر کو شامل کریں گے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جی نام عمر وزن شہر. جی نام بتائیے. جی میں سے بول رہی کولپی سے. میں بتانا تھا کہ میرے خارش نسرین. آپ کی عمر کتنی ہے اور ٹی وی کی آواز کو بند کریں. جی میری عمر 65 ہونے والی ہے. اور وزن کتنا ہے؟ جی خارش سب کی نیچی ہے. وزن کتنا ہے آپ کا, وزن کتنا ہے؟ وزن میرا 84. جی سارے جسم میں خارش ہے, کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہ 2-3 مہینے ہو گئے ہیں. تو اس کے لیے کیا استعمال کیا ابھی تک آپ نے؟ جی اس کے لیے ابھی تک آپ نے کیا استعمال کیا؟ میں بس وہ ڈاکٹر سے لیتی ہوں سٹیزن ٹیبلٹ. دانے وغیرہ تو نہیں ہے خارش کے ساتھ؟ جی جسم پر دانے تو نہیں ہے؟ ڈرائی خارش ہے, ٹھیک ہے. آپ پروگرام اس کے علاوہ شوگر ہے آپ کو؟ ہاں جی ڈائبیٹک ہوں. کتنا عرصے سے؟ جی کتنا عرصے سے؟ آپ ٹی وی کی آواز سن رہی ہیں, آپ ٹیلی فون لائن پر. چلے پروگرام دیکھیں, میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. کوشش کیا کریں کہ اپنی ٹیلی فون لائن پر ہی رہا کریں, اسی سے سونا کریں ٹی وی. جی ناظرین کرام, اب ہم تھوڑے سے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں, پھر انشاءاللہ مزید کال شامل کریں گے. اچھا ہماری بہن یاسمین ہے, ان کی عمر 75 ہے اور 10 اسٹون کا وزن ہے. گھٹنے میں ان کے بہت زیادہ درد ہے, کہتے ہیں کہ گھٹنوں کے لیے میں نے بہت زیادہ چیزیں استعمال کی لیکن مجھے
کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن کافی عرصے سے میں ٹرائی کر رہی تھی کال کرنے کی، لیکن آج میری کال مل گئی ماشاءاللہ۔ تو گھٹنے میں درد ہے، اور کہتی ہیں کہ جب بھی میں کھڑی ہوتی ہوں تو میرے گھٹنے کے نیچے حصے میں جو ہے مجھے کھچاؤ محسوس ہوتا ہے، اور ان کو ارتھرائٹس بھی ہے۔ دیکھیں اعصابی طور پر ایک تو آپ کو خاص طور پر دیکھیں، ایک تو وزن عمر کی زیادتی ہے، عمر کی زیادتی کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، انسان کا چلنا پھرنا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب چلنا پھرنا ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ نسیں جو ہوتی ہیں نا انسان کی، تو ان کے اندر خون کا دوران جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ جب خون کا دوران کم ہو جاتا ہے تو پھر اعصابی طور پر جسم کے اندر کھچاؤ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک تو یہ کہ پابندی کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ مساج کرنا چاہیے۔ دوسرا، اگر ان کے گھر والے، ان کی بیٹیاں سن رہی ہیں تو امی کو تھوڑا سا جو ہے بات کے اندر یعنی کہ کم سے کم جو بات یعنی اسٹیم بات جو کہلاتی ہے، اگر وہ امی کو وہ کروائیں تو وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد کیا کریں کہ امی کے جسم کا مساج بہت ضروری ہے، پابندی کے ساتھ 3 تیل لے لیں، کلونجی کا تیل، زیتون کا تیل اور تل کا تیل۔ یہ تینوں تیل سے پابندی کے ساتھ 100 گرام لے لیں، ہم وزن لے لیں۔ ان تینوں تیلوں کا امی کے جسم کا مساج انتہائی ضروری ہے۔ خاص طور پر گھٹنے کے درد کے لیے آپ کیا کریں کہ میں تیل بتا دیتا ہوں ایک خاص قسم کا، آپ لے لیں کلونجی کے تیل کے اندر آپ تقریباً لہسن لے لیں تقریباً 10 جویں، اور وہ چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اس کو کلونجی کے تیل کے اندر جلا دیں، بالکل جلا دیں۔ جلانے کے بعد اس کو چھان لیں اس تیل کو۔ اس کے اندر پھر آپ تقریباً آدھا پاؤ ادرک لے لیں، آدھا پاؤ ادرک کا جوس نکال لیں، اور جوس نکال کر وہ یہ اب 3 تیل لے لیں آپ۔ کلونجی کا تیل آپ کے پاس تھا، زیتون کا تیل بھی لے لیں اور تیل کا تیل لے لیں، یہ تینوں تیل ہیں۔ ان تیلوں کے اندر آپ نے یہ ان دو چیزوں کو بھی شامل کر دینا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تیل آپ کے درد کے لیے ایک زبردست بہترین ہوگا، دردوں کے لیے، اور آپ کے جسم کے اعصابی طور پر آپ کو نسوں کو گرم کرنے کے لیے، خون کے دوران کو بہتر کرنے کے لیے یہ تیل بڑا بہترین ہوگا۔ اس تیل کا مساج کریں پابندی کے ساتھ، اور اس کے علاوہ کیا کریں کہ آپ پابندی کے ساتھ، آپ کو ارتھرائٹس کے مریضوں کے لیے میں ریفر کرتا ہوں کہ آپ پابندی کے ساتھ میتھی دانہ استعمال کریں۔ میتھی دانے کو کیا کریں، رات کو اس کا 1 ٹی اسپون اس کا پاؤڈر لے لیں، اور اس کو ہلدی والے پانی کے ساتھ، اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو پھر آپ ہلدی والے دودھ کے ساتھ لے لیں، اور اگر آپ کو شوگر ہے تو پھر آپ ہلدی والے پانی کے ساتھ اس کو پابندی کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے لے لیں۔ اس سے انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا آپ کو۔ ہماری بہن عائشہ ہے، ان کی عمر 29 ہے، 65 کے جی ان کا وزن ہے، ناک کی پرابلم ہے ان کو 2 سال سے، اور ان کو 2 سال سے بالکل اسمیل نہیں آ رہی۔ اس کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ پاکستان میں انہوں نے کچھ وہاں بھی ٹیسٹ وغیرہ کروائے تھے، بتا رہے ہیں کہ ان کی ناک کی ہڈی یا ناک میں کو غدود وغیرہ ہے، یا ناک کا گوشت وغیرہ بڑھا ہوا، بس اوقات یہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں، برداشت کر سکے تھوڑی سی جلن ہوگی، ہلکی پھلکی سی، لیکن آپ کو افاقہ 100% ہوگا۔ وہ کیا ہے کہ آپ کلونجی کا تیل لے لیں، خالص ہونا چاہیے، شرط یہ ہے کہ خالص ہونا چاہیے۔ جن کو ناک میں اسمیل نہیں آتی، ناک کی کوئی بھی پرابلم ہے، یعنی کہ ناک اور گلے کی ناک کان گلے کی، تو آپ یہ دیکھیں یہ ان کے لیے بہترین ہے۔ کیا کریں، ناک کے اندر آپ کلونجی کا تیل ڈالیں پابندی کے ساتھ ہلکا ہلکا، کبھی ایک نتھے میں ڈال دیں، پھر کبھی دوسرے میں ڈال دیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ناف کے اندر بھی کلونجی کا تیل لگانا ہے۔ یہ 2 کام آپ نے کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا کام کرنا ہے، آپ نے رات کو سونے سے پہلے آپ نے اسٹیم لینی ہے۔ اسٹیمر ملتے ہیں یہاں پر اچھے سے اچھے، اسٹیم لے لیں، لونگ کے پانی کی بھی اسٹیم لے سکتے ہیں آپ، لونگ کی تیل کی بھی اسٹیم لے سکتے ہیں۔ یہ اسٹیم جو ہے پابندی کے ساتھ آپ لیں، اور اس کے علاوہ آپ ہر فرد نماز کے بعد جو ہے 11 مرتبہ ذکر خفی کیا کریں، یعنی سانس ناک کے ذریعے سے لیں، یعنی کہ آپ ایسا کیا کریں جیسے سانس کھینچیں گے تو اللہ اور چھوڑیں گے تو ہو، یعنی کہ یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے ذکر خفی کا۔ تو یہ اس طریقے سے کریں، اس سے دماغی جو نسیں ہیں، یہ دماغی نسیں جو ہیں، ہم بس اوقات UK یورپ میں رہنے والے تقریباً جتنے لوگ ہیں وہ منہ سے سانس زیادہ لیتے ہیں، ناک سے کم لیتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، دماغ کی جو نسیں ہیں اور یہ حصہ سارا متاثر ہو جاتا ہے، اور پھر آگے جا کر ہم سر درد کے بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کیا کریں کہ لازمی طور پر ایک تو ناک میں کلونجی کا تیل بھی ڈالیں، اور اسی طریقے سے آپ اسٹیم بھی لیں، اور ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ ذکر خفی اس طریقے سے کریں، تو اس سے انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد ہماری بہن سعیدہ ہے، ان کی عمر 74 ہے اور 9 اسٹون ان کا وزن ہے۔ پیٹ میں ان کو گیس کی بہت زیادہ پرابلم ہے، بتا رہی تھی کہ میں نے کہوہ وغیرہ استعمال کیا لیکن پورا نسخہ استعمال نہیں کیا۔ تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ کو جو چیز یہ محسوس ہو رہی ہے نا، آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو یعنی کہ سونف آپ کو پاؤں میں ٹھنڈک پیدا کرتی، تو ہٹا دیں، اس کو نکال دیں، آؤٹ کر دیں۔ آپ کیا لے لیں، زیرہ لے لیں 1 ٹی اسپون، اگر آپ کو وہ بھی راس نہیں ہے وہ بھی چھوڑ دیں، چلیں۔ آپ ادرک لے لیں، اجوائن لے لیں، اور دارچینی لے لیں،
اور اس کے علاوہ آپ 2 عدد چھوٹی الائچی لے لیں اور 1 عدد بڑی الائچی بھی لے لیں آپ، اور اچھا چھوٹی اور بڑی الائچی کو تھوڑا سا کوٹ لیں، اور اس کے بعد اس میں 1 ٹی اسپون منٹ یعنی پودینہ بھی ڈال دیں، اس کا قہوہ تیار کریں، یہ قہوہ زبردست ہے۔ اچھا اس کے علاوہ اگر آپ کو سفوف بنانا چاہتے ہیں، آپ چاہتی ہیں کہ میں سفوف استعمال کروں، کوئی پھکی وغیرہ استعمال کروں، تو پھکی کے لیے پھر آپ کو کیا کریں گے، یہ اجوائن کا پاؤڈر بنا لیں، اور اگر آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہے تو پھر کیا کریں، آپ اس میں کالا نمک اجوائن کا پاؤڈر بنا لیں تقریباً آپ 30 گرام، اور دھنیے کا پاؤڈر بنا لیں تقریباً آپ 10 گرام، اور دار چینی کا لے لیں تقریباً 20 گرام، اور آپ اس میں یہ جو سنڈ یعنی ادرک جو ہوتی ہے یہ آپ لے لیں تقریباً 30 گرام، اس پورے کا، اور اس میں تقریباً نمک بھی لے لیں آپ 10 گرام، کالا نمک لے لیں، نمک مبصر اگر مل جائے تو وہ بھی ملتا ہے، لیکن اگر آپ اس چکر میں نہ پڑے کالا نمک مل جائے گا آسانی سے، وہ تقریباً 10 گرام اس کو مکس کر لیں، مکس کرنے کے بعد اس کو تقریباً 1 ٹی اسپون آپ اس کی کھانے کے بعد پھکی لے لیا کریں، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کھانے سے پہلے دیکھیں آپ پانی جب بھی پیتی ہیں تو تقریباً 1 گھنٹہ پہلے کھانے سے پہلے پانی پیئیں، اور 1 گھنٹے کے بعد پھر قہوہ پی لیں۔ پانی پیئیں گے سپ سپ کر کے، جب پانی پیتے ہیں ہم گھوٹ گھوٹ کر کے، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہوا جو ہے بن کر جاتی ہے پیٹ کے اندر، تو وہ ہم گھوٹ گھوٹ بڑے بڑے گھوٹ نہ پیئیں بلکہ سپ سپ کر کے پانی پیئیں، اور اس کے علاوہ کیا کریں کہ کھانے کے نوالے جو ہے وہ چبا چبا کر کھائیں، خوب چبا کر کھائیں، تو اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کے پیٹ میں بالکل گیس نہیں بنے گی انشاءاللہ، اور کوشش یہ کریں کہ کھانا کھا کے بیٹھے نہیں، رات کا کھانا کھا کر جو ہے تھوڑا سا چلیں، حکیم لقمان فرمایا کرتے ہیں رات کا کھانا کھاؤ اور چلو، چاہے تمہیں کانٹوں پر کیوں نہ چلنا پڑے، تو تھوڑا سا چلنا پھرنا بھی کریں، اس سے آپ کو جب انسان بیٹھا رہتا ہے کھا پی کر پھر بیٹھنا ہی ہے یا لیٹنا ہے تو کیا ہو اس سے پھر پیٹ میں گیس بن جاتی ہے، اور پھر جب آپ کو بھوک لگی ہوتی ہے بس اوقات، تو جب بھوک لگتی ہے تو پھر کھانے میں تاخیر نہ کریں، تو بس اوقات خالی پیٹ بھی پھر گیس بنتی ہے، تو یہ چیزیں استعمال کریں، اس سے انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہماری بہن نسرین ہے، ان کی عمر 65 ہے، 80 کے جی ان کا وزن ہے، سارے جسم پر ان کو خارش ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ یعنی کہ ڈرائی خارش جو ہے آج کل سردیوں کے سیزن میں اکثر لوگوں کو ہو جاتی ہے، ایک تو ظاہری بات ہے سردی وغیرہ ہوتی ہے، ساکس وغیرہ اکثر پہنے رکھے ہوتے ہیں، یا پھر جسم بند ہوتا ہے تو اس وجہ سے بھی خارش ہو جاتی ہے، تو آپ پریشان نہ ہو، آپ کیا کریں کہ سرسوں کا تیل، مسٹرڈ آئل کے اندر آپ تقریباً میتھی دانہ آپ لے لیں تقریباً 100 گرام، آپ 100 گرام آپ لے لیں مسٹرڈ آئل، اور تقریباً آپ اس میں لے لیں تقریباً 30 گرام آپ اس کے اندر میتھی دانہ ڈال دیں، بوتل کے اندر اس کو خوب اچھی طریقے سے ہلا کر اس کو رکھ دیں، اس تیل کو پورے جسم پر لگائیں جہاں جہاں آپ کو خارش ہے، پابندی کے ساتھ اس جسم کو پورے جسم پر لگائیں۔ اس کے علاوہ دوسرا نسخہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں، ملائی جو ہوتی ہے نا، یہ دودھ کی ملائی ہوتی ہے، ڈبل کریم بھی بازار سے ملتی ہے، تو جہاں جہاں آپ کو جسم میں وہ ہے خارش وغیرہ، تو تھوڑی سی ملائی لے کر اس کو اس جسم کے پورے حصے پر لگائیں، پابندی کے ساتھ رات کو لگا کر سو جائیں، تو اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کے جسم پر خارش وغیرہ جو ہے پورے جسم پر جو خشکی کی وجہ سے خارش پیدا ہو جاتی ہے تو یہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اپنے پانی کو مینٹین کریں، خاص طور پر سردیوں کے دنوں میں خشکی وغیرہ جسم پر ہو جاتی ہے تو اپنے جسم کو تر رکھیں، پہلے زمانے کے اندر لوگ نہانے سے پہلے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے اپنے جسم پر تیل لگایا کرتے تھے تاکہ جسم کے اندر خشکی پیدا نہ ہو، تو اب یہاں UK میں سروں پہ تیل نہیں لگاتے تو جسم پر لگانے سے رہے جی، تو کوشش یہ کریں کہ پہلے زمانے کے اندر اگر آپ لوگوں کی صحتیں دیکھیں اور یہ سردیوں کے موسم میں موسم کی تبدیلی کی وجہ سے وہ اپنے جسم کا کس طرح خیال کیا کرتے تھے، سادے لوگ ہوتے تھے، سادے طریقوں کو استعمال کیا کرتے تھے، تو آپ بھی اس طریقے سے کریں، ایک تو نہانے سے پہلے اپنے جسم پر تیل لگا لیا کریں، اس کے بعد نہا لیں، اور زیادہ کوششیں کریں کہ زیادہ ایسے صابن استعمال نہ کریں جو جسم پر زیادہ خشکی پیدا کرے، ایسا خاص طور پر بچوں کے لوشن بچوں کے وہ ملتے ہیں یعنی کہ باڈی سوپ وغیرہ وہ استعمال کریں، اس سے انشاءاللہ آپ کے جسم میں خشکی زیادہ پیدا نہیں ہوگی۔ حضرت کرام ماشاءاللہ آج کے پروگرام میں جتنی کالز شامل ہوئی ماشاءاللہ سب کے جوابات جو ہے الحمدللہ وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کسی کے سوال کا جواب کسی کو سمجھ نہ آئے تو آپ اگلے پروگرام میں جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جلد از جلد بہتر سے بہتر طور پر جتنے پروگرام میں ٹائم ہوتا ہے سبھی کے سوالات کے جوابات بھی میں دے دوں، اور سبھی کو جو ہے میں صحیح طور پر ایکسپلین بھی کروں، ایک نہیں ان کو 2 3 نسخے میں بتا دوں تاکہ لوگ استعمال کریں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کسی بھی نسخے کو ہم کنٹینیوسلی استعمال نہیں کرتے، تو خاص طور پر جو 50+ لوگ ہیں، بزرگ ہیں میرے، تو ان سے میں کہوں گا کہ خدارا آپ کو جو بھی نسخہ بتلایا جاتا ہے اس نسخے کو آپ زندگی کا حصہ، اب اگلی جو عمر ہے نا آپ کی، آپ اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں،
کیونکہ اب آپ کو اگر جہاں آپ غذا کھاتے ہیں وہاں پر اپنے نسخے کو چھوڑتے ہیں تو وہاں پر آپ کی جو ہے طبیعت کے اندر جو ہے بے چینی شروع ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ہی بیماروں کو شفائے کلی شفائے تامہ نصیب فرمائے. آپ بھی اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو پوری ٹیم کو یاد رکھا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. جن کی صحت بہتر ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی دعا کیا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کریں ہمارے محترم جناب ضیاء اللہ شیخ صاحب, ان کا آپریشن ہوا ہے, بیمار ہے, اللہ پاک انہیں شفائے کلی نصیب فرمائے. ضرورت دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو اور اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور خیر و عافیت والی پرسکون زندگی نصیب فرمائے.